اگر میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں، روس کی جو آفر ہے نا وہ ڈالر میں نہیں، آپ کو روبل دینے پڑیں گے، یہ ان کی پہلی پہلے تو ایگریمنٹ سن لینا، وہ ہے ہی نہیں، آگے بھی سن لیں. اس وقت جو وزیر ہے وہ وہاں موجود ہے ان کے ساتھ دوبارہ ڈیل کرنے کے لیے سستے تیل کے لیے، اور وہ انڈین روپی میں خریدیں گے. یہ نلائق جس ملک کے حکمرانوں نے جتنے مرضی وہ جو بھی کی ہو انہوں نے انڈیا میں 650 ارب روپے کے فارن ایکسچینج ریزرو رکھے ہیں، انہیں پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ روس سے لے رہے ہیں. تیمور حسن 2% نہیں، اب اس وقت وہ چوتھا بڑا سپلائر ہے. چیک کریں اپنے فیکٹ یار، ان کی ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے روس کا تیل صاف کرنے کی. اگلی بات ہو جائے گی، اچھی نہیں لگتی. ایویں رولا ڈالا ہوا ہے ہم نے روس کیا، کوئی ہمارے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. روس میں نے بتایا اس میں سلفر زیادہ ہے، پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے. خان صاحب عظیم بندے ہیں جو مرضی کہہ رہے ہیں. کون سا صاف پیٹرول بیچ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ آپ کا ہائی آکٹین جو ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ سپر سے بھی تھلے ہوتی ہے. چلے ایک فکرہ آپ کو مبارک ہو، بہاولپور اور لاہور فضائی آلودگی میں دنیا کے فلیٹ دو نمبر باہر رکھ کے بیٹھیں گے نا تو پھر یہاں ہمارے یہ لاسٹ فکرہ میرا لے لیں. لاہور اور بہاولپور دنیا کے موسٹ پولوٹڈ سٹی ہیں آپ کی فضائی آلودگی میں. آپ روس کا تیل لیں الحمدللہ، آپ یہاں تو آپ اس کے دنیا کا گندہ ترین پہلا شہر لاہور بن گئے آپ کے پیارے صاف ستھرے تیل سے. ویسٹ کے پیارے تیل کی وجہ سے لاہور اس وقت دنیا کا گندہ ترین شہر ہے. پھر جو انڈیا کے والے سے ہم بتا رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت کوشش کر رہا ہے سستا تیل لینے کی. ہمارے تو ایک انداز ہے نا خان صاحب کا، ایویں بیان دے دینا. انڈیا اس پہ کام کر رہا ہے، ذرا تھوڑی ڈیٹیل دیں ہمیں وہ کیا سچویشن ہے. حالانکہ آئی ایم ایف اور جو ویسٹ ہے وہ تو ایران پہ بیٹھا ہوا ہے. کی فرکشن آف آئل ادھر سے آتا تھا، اب جب سے انہوں نے سستا کیا ہے ان کے پاس فیسلٹیاں ہیں، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ پاکستان کو کیا قاضی صاحب یہ میری بھی رہنمائی فرمائیں. اگر جو امریکہ کا صحیح دوست تو بھارت ہے نا وہ لے سکتا ہے، ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں عام لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں. دیکھیں بھٹی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے حکمران طبقے میں اتنی سخت نہیں ہے، اتنا ویژن نہیں ہے. انتہائی دو پیسے کے مفادات سے بندھے ہوئے لوگ ہیں. یار تم تاریخ میں رہتے ہو، تاریخ بنا رہے ہو، ایک حکمران بن جاتے ہو تم، اس کے بعد کیا ہوتے ہیں پیسے؟ کیا ہوتے ہیں پھر؟ کیا ہوتا ہے پیسے؟ مطلب میں نے کیرالا کا 3 دفعہ کا چیف منسٹر یا 2 دفعہ کا چیف منسٹر جو ہے ایک چھوٹے سے مکان میں ننگی چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا. مطلب یہ ہے نا، یہ رانا صاحب شہباز صاحب نے بڑی میرے لیے نئی بات ہے. عمران خان صاحب روزانہ شور مچاتے ہیں کہ یہ امریکہ سے ڈر کے نہیں لے رہے، میں ہوتا تو لے لیتا. وہ تو کہہ رہے ہیں اس معاہدے کا ایگریمنٹ کا وجود ہی کوئی نہیں. مجھے ذرا دور کرنا، بڑی خوبصورت بات، اس کا تو وجود ہی نہیں ہے. تو قوم کو گمراہی کا ٹھیکہ لے لیا. آگے بھی سن لیں، آگے میں آپ کو اتھینٹک بات بتا رہا ہوں. روس کی جو آفر ہے نا وہ ڈالر میں نہیں، آپ کو روبل دینے پڑیں گے، یہ ان کی پہلے تو ایگریمنٹ سن لینا، وہ ہے ہی نہیں. آگے بھی سن لیں، روس کا جو تیل ہے اس میں سلفر زیادہ ہے، وہ ویسے ہی سستا ہوتا ہے. یہ خان صاحب بس خان صاحب بڑے بندے، یہ بس لاسٹ ایک فکر ہے، یہ روس کا تیل ہمیشہ مارکیٹ میں سستا ہے. یار اس کو مارے گولی. ایک تو میرا مطلب یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ جا کر چیز رہے ہیں، آپ کے تو ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. بات آپ نے رانا صاحب کی مس کی ہے. انہوں نے کہا ہے تمہاری اس رولنگ اشرافیہ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ کے مفاد میں کسی ملک سے کوئی معاہدہ کر سکے، یہ کہہ کے گئے ہیں وہ. مجھے بھی بات ختم کرنے دینا. ایران کا اس وقت جو وزیر ہے وہ وہاں موجود ہے ان کے ساتھ دوبارہ ڈیل کرنے کے لیے سستے تیل کے لیے، اور وہ انڈین روپی میں خریدیں گے. یہ نالائق نااہل آپ کی اشرافیہ اور این بلاک ساری کی ساری یہ آپ کے مفاد میں کیا. اور روس کا کیا معاملہ ہے؟ آج ڈاکٹر تیمور رحمان کہہ رہے تھے کہ 11 ملین اے بچا سکتے ہیں ہم. جو رشیا سے ہمارا معاہدہ ہو گیا تھا، نہیں ہوا تھا، اس میں کلیئرٹی کیا ہے؟ کیا حقیقت کیا ہے؟ بٹی صاحب میں اس میں کوئی زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں انرجی کے معاملات میں، لیکن چونکہ ہم سیکریٹریٹ میں گھومتے رہتے ہیں، اتنا مجھے پتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہماری روس کے ساتھ معاہدے کے قریب نہیں تھی. اگر آپ کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی دیکھیں، ابھی 2 چیزیں ہیں. روس سے آپ اس وقت گندم تو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں نہیں ہیں جو فوڈ امپورٹس ہیں. روس سے اگر آپ تیل منگوانا چاہیں، جس کا پہلی بات تو ہے کہ کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، اور ایک 29 مارچ کا ایک حماد حضرت صاحب کا جو خط ہے وہ آپ سب کو اس کا پتہ ہے. اب بقول فائنانس منسٹر مجھے تو نہیں پتا، بقول فائنانس منسٹر کے اس کا کبھی جواب نہیں آیا. اب اگر آپ آ بھی جائے جواب تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر روس کل آپ کو آفر کرتا ہے جی کہ عالمی منڈی میں اس وقت تیل کی قیمت $120 فی بیرل ہے، تو میں آپ کو $100 پہ دے دیتا ہوں، کیا آپ لے لیں گے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. آپ نہیں لے سکتے. آپ $3 ارب اضافی کے لیے جو آپ کو IMF سے ملنا ہے، آپ منتیں کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کو تمام مشکل کام کرنے پڑتے ہیں. آپ اس وقت پاکستان کی حکومت جو اس کے معروضی اکانومی کے حالات ہیں وہ ویسٹ یورپ کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتی. آپ کے اکنامک مسلز بالکل زیرو ہیں. اگر آپ میں اتنی جان ہے تو کھڑا ہو جائیں. بھارت کے اب سیاست ہم سب کرتے ہیں، ہمارے جو حکمران بھی ہیں، جو اپوزیشن بھی ہے. بھارت کے پاس تقریباً $650 ارب کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں.
آپ کے پاس 9 ارب ڈالر کے ہیں جس میں سے آپ نے 17 ارب ڈالر واپس کرنا ہے. اب یہ آپ خود کر لیں کہ 9 ارب ڈالر آپ کی جیب میں ہے اور 17 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنا ہے. میں قرضوں کی بات نہیں کر رہا, میں ریزروز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ سیاست رانا صاحب بھائی اگر شرائط آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے پیٹرول کی, بجلی کی, تو دین آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا خدا نخواستہ فیوچر کوئی خراب تو نہیں نظر آ رہا؟ بٹی صاحب آپ سارے فیکٹرز کو اگر ایک سائڈ پہ کر دیں نا, دیکھیں 60 روپے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کے بعد 3 جون کو آپ کی جو سبسڈی تھی پیٹرول کے اوپر وہ 9 روپے تھی. آج اور آپ اور میں جب یہ بات کر رہے ہیں تو وہ 19 روپے ہو گئی ہے. کیوں 19 روپے ہو گئی ہے کہ اس دوران 2 چیزیں ہوئیں. ایک یہ کہ آپ کے روپے کی قدر میں مزید کمی ہوئی, اور دوسرا یہ ہوا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی. تو اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آپ اسی لیول پہ بھی رکھیں, نیچے نہ بھی جائیں اور نہ بھی بڑھیں, اور اگر آپ کا روپیہ بے قابو ہو جائے, جو کہ ہو جائے گا اگر معاہدہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس وقت آپ کے جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 9 ارب ڈالر کے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کی بڑی ادائیگیاں اس مہینے آ رہی ہیں. یہ ریزروز نیچے جائیں گے تیزی کے ساتھ, اور جب یہ ریزروز تیزی سے نیچے کی طرف جائیں گے تو 2 بڑے فیکٹرز ہوں گے. ایک فیکٹر یہ ہوگا کہ ہم نے جو پہلے ہی قرضے لیے ہوئے ہیں دنیا سے, اس کا جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے جو ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں کیپٹل مارکیٹس میں, اس کے اوپر جو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا جو اس کا جو ہے رسک وہ بڑھ رہا ہے. اگر آپ اگر آپ بلومبرگ کا ایک ٹرمینل ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے دیکھیں تو رسک ڈیفالٹ پاکستان کا انکریز کر رہا ہے. تو خدا نہ خواستہ ہم پھر اس طرف بڑھیں گے, جس کا اظہار جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے 2 دفعہ جب انہوں نے کہا جی کہ جب ان سے بنیادی سوال یہ ہوا کہ آپ کی ترجیحات کیا ہے, مہنگائی پہ قابو پانا یا جی ڈی پی گروتھ, آپ چاہتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میری پہلی ترجیح ہے کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے, پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانا. تو جب فائنانس منسٹر اپنے منہ سے یہ بات کہہ دے کہ پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانا, تو اس کا مطلب کہ فائنانس منسٹر کے جو ذہن میں یہ بات ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک جو پچھلے 70 سال سے ایک بات ہمارے دماغوں میں بٹھا دی گئی ہے کہ پاکستان از اے ٹو بگ کنٹری ٹو فیل, کہ ہم اتنا اہم ملک ہیں دنیا کا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی بچانے آ جائے گا, ہو سکتا آ جائے. لیکن دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ آپ کی جو جیو پولیٹیکل جو آپ کی اس وقت پوزیشن ہے پاکستان کی, آپ دنیا 2 کیمپوں میں بڑھ چکی ہے, پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو یہ بات طے کریں گے کہ پاکستان کا اکنامک مستقبل کیا ہے, پاکستان کا جو اوورآل پولیٹیکل فیوچر کیا ہے, پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے.